ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے چلتے ہمارے ملک بھارت میں لاک ڈاؤن مزید 19 دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ 19 دن مکمل ہونے تک رمضان المبارک کا قریباً 1 عشرہ نکل جائے گا، اور خدا جانے کہ اس کے بعد بھی حالات کیا ہوں گے۔ ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید اضافے کی ضرورت پیش آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ مکمل ماہ مبارک انہی حالات میں گزر جائے۔ ناظرین، مسلمانوں میں رمضان المبارک کی خاص عبادت تراویح کو لے کر ایک تذبذب اور تشویش کی کیفیت پائی جا رہی ہے کہ آخر لاک ڈاؤن میں تراویح کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔ لہٰذا آج ہم اسی حوالے سے ضروری باتیں اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نماز تراویح نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ یہ سنت ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی سنت مؤکدہ، دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور جان بوجھ کر بار بار ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کا حکم نفل جیسا ہے، یعنی یہ آپ کی مرضی پر ہے، ادا کریں تو ثواب، چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں۔ سنتوں کی یہ تقسیم جان لینے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تراویح کون سی سنت ہے؟ تو ناظرین، تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ ضروری سنت ہے، اور جس طرح تراویح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یوں ہی عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اب عام حالات میں ہوتا یہ تھا کہ مرد مسجد میں تراویح کی جماعت میں شریک ہو جاتے تھے، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کے سبب سب کو تراویح گھروں میں ادا کرنی ہے، لہٰذا اس حوالے سے کئی سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ گھر میں تراویح کی جماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ گھر میں نماز تراویح کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ ہم حافظ تو ہیں نہیں، لہٰذا قرآن تراویح میں کیسے پڑھیں گے؟ تراویح گھر میں پڑھیں تو نیت کیسے کی جائے گی؟ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر تراویح ہو اور ہم گھر پر اسے فالو کریں، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا تراویح کی آڈیو یا ویڈیو لگا کر تراویح ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی جگہ تراویح ہو رہی ہے اور اسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے تو اسے ہم اپنے گھر پہ لگا کر تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح کے سوالات بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب کئی بار علماء کی جانب سے دیا جا چکا ہے، پر ظاہر ہے کہ سب کا اپنا اپنا حلقہ اثر ہوتا ہے، لہٰذا مجھ سے بھی فرمائش کی گئی کہ ان سوالات کا جواب دے کر لوگوں کے خلجان کو دور کر دیا جائے۔ ناظرین، اب ہم سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو امامت کے قابل ہو، یعنی درست قرآن پڑھنا جانتا ہو، طہارت اور نماز کے ضروری مسائل سے آگاہ ہو اور بالغ ہو، بچہ نہ ہو، تو گھر میں تراویح کی جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی قابل امامت نہ ہو تو اپنی اپنی تراویح خود پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن کی 10 سورتیں یاد ہوں، یعنی سورہ فیل، الم تر کیف سے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس تک، تو ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھیں۔ پہلی رکعت الم تر سے شروع کریں، دوسری رکعت میں لیلاف پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح سے پڑھتے چلے جائیں۔ 10ویں رکعت سورہ ناس کی ہوگی، پھر 11ویں رکعت میں دوبارہ الم تر سے شروع کریں۔ اب 20ویں رکعت سورہ ناس کی ہوگی اور یہ 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ 10 سورتیں یاد نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، قرآن میں سے جو یاد ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہی پڑھیں۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے یا چند ہی آیتیں یاد ہیں تو ہر رکعت میں اسی کو پڑھیں اور 2 رکعت پر سلام پھیر کر 20 رکعات مکمل کر لیں۔ ناظرین، آئیے اب نیت کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں اگر پکا ارادہ موجود ہے کہ آپ تراویح کی نماز شروع کرنے جا رہے ہیں تو بس یہ ارادہ کافی ہے، الفاظ ضروری نہیں ہیں۔ ہاں، اگر نیت کے الفاظ بھی کہہ لیے جائیں تو مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے۔ تراویح کی نیت میں یہ آسانی موجود ہے کہ آپ اکٹھے ہی 20 رکعتوں کی نیت کر سکتے ہیں اور 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کر لیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی 20 رکعت کی نیت اکٹھے کر لی ہے تو ہر 2 رکعت پر نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آئیے اس آسانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یوں نیت کیجئے، نیت کی میں نے 20 رکعات نماز تراویح کی، سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، کانوں تک لے جائیں، نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ناظرین، آخری سوال یہ ہے کہ ہم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اپنے گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قرآن کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ لگا کر یا لائیو تراویح لگا کر اس کی اقتدا کرتے ہوئے بھی تراویح یا کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس طرح سے بھی کسی نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہرگز نماز نہ ہوگی۔ اگر اب بھی تراویح کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل ان ضروری مسائل سے آگاہ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔